جو شخص ایمان اور طلب ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے گا اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا جو لوگوں کے لیے سراپا ہدایت ہے۔ برکتوں و رحمتوں کا سائبان تحفہ رمضان۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین کرام، تحفہ رمضان کی اس 8ویں نشست میں آپ تمام حضرات کا استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس نشست میں جو میرا عنوان ہے وہ ہے رمضان اور تلاوت قرآن۔ ناظرین کرام، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، اس لیے رمضان کا قرآن کے ساتھ گہرا تعلق اور رشتہ ہے۔ لہذا مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ اس مہینے کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے اور کئی مرتبہ قرآن پاک ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، سورہ بقرہ، سورہ نمبر 2، آیت نمبر 185۔ رمضان وہ مقدس مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، جس میں حق و باطل کے درمیان فرق کرنے کی نشانیاں موجود ہیں۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، سورہ قدر، سورہ نمبر 97، آیت نمبر 1۔ بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں اتارا۔ کہیں یوں فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، سورہ دخان، سورہ نمبر 44، آیت نمبر 3۔ بے شک ہم نے اس کو مبارک اور برکت والی رات میں اتارا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اہم آسمانی کتابیں اتاری گئی ہیں۔ واصلہ ابن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحف ابراہیم، یعنی ابراہیم علیہ السلام پر جو صحیفے نازل کیے گئے وہ رمضان کی پہلی رات کو، تورات 6 رمضان کے بعد اتاری گئی، انجیل 13 رمضان گزرنے کے بعد اتاری گئی، اور زبور 18 رمضان گزرنے کے بعد اتارا گیا، اور قرآن پاک 24 رمضان گزرنے کے بعد اتارا گیا ہے۔ سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ، حدیث نمبر 1575۔ ناظرین کرام، قرآن کی تلاوت رنج و غم اور مصیبت و تکلیف کو دور کرنے کا ذریعہ ہے۔ قرآن کی تلاوت شفا ہے، ہدایت ہے اور نصیحت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان فائدوں کا ذکر قرآن پاک میں جگہ جگہ کیا ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، سورہ اسراء، سورہ نمبر 17، آیت نمبر 82۔ اور ہم جو قرآن اتار رہے ہیں وہ مومنین کے لیے، مسلمانوں کے لیے اس میں شفا ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین، سورہ یونس، سورہ نمبر 10، آیت نمبر 57۔ اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت آ پہنچی ہے اور دلوں کی بیماریوں کے لیے اس میں شفا ہے، وہ ہدایت کی چیز ہے اور مسلمانوں کے لیے رحمت ہے۔ ناظرین کرام، جو لوگ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں وہ اللہ کے ساتھ ایسی تجارت کرتے ہیں جس تجارت میں انہیں 5 فائدے ہوتے ہیں۔ نمبر 1، اس تجارت میں، اس بزنس میں کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ نمبر 2، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنا وعدہ کیا ہے اس کے مطابق پورا اجر قرآن کی تلاوت کرنے والوں کو اور تجارت کرنے والوں کو ملتا ہے۔ نمبر 3، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مہربانی اور اپنے فضل سے ان کے اجر و ثواب میں اضافہ فرماتے ہیں، یعنی ان کے اجر و ثواب کو بڑھاتے ہیں۔ نمبر 4، اللہ ان لوگوں کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ نمبر 5، ان کے دوسرے نیک اعمال کی قدر کی جاتی ہے۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانیۃ یرجون تجارۃ لن تبور لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہ انہ غفور شکور، سورہ فاطر، سورہ نمبر 35، آیت نمبر 29 اور 30۔ بے شک
جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں یعنی قرآن پاک پڑھتے ہیں اور جنہوں نے نماز قائم کی اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے کھلم کھلا یا چھپا کر خرچ کرتے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جس تجارت اور بزنس میں کوئی نقصان نہیں، اور پھر ان کا رب ان کو پورا پورا اجر دے گا اور اپنے فضل سے ان کے اجر میں اضافہ فرمائے گا۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بہت معاف کرنے والا اور بہت بڑا قدردان ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت دل کے سکون اور دل کی تسلی کا باعث اور ذریعہ ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سورہ رعد سورہ نمبر 13 آیت نمبر 28۔ سن لو، اللہ کا ذکر قرآن پاک کی تلاوت دل کے لیے سکون کا ذریعہ ہے۔ صحیح روایت موجود ہے، برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ کان رجل یقرأ سورۃ الکہف وإلی جانبہ حصان مربوط بشطنین فتغشته سحابة فجعلت تدنو وتدنو وجعل فرسه ينفر فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال تلك السكينة تنزلت بالقرآن۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5011۔ برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا اور اس کے پاس میں، اس کے قریب میں ایک گھوڑا 2 رسیوں سے بندھا ہوا تھا کہ ایک بادل سا آیا جس نے گھوڑے کو ڈھانپ لیا اور پھر وہ بادل گھوڑے سے قریب ہونے لگا۔ یہ دیکھ کر گھوڑا بدکنے لگا۔ اس پورے واقعے کو جب صبح ہوئی تو اس شخص نے آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا تو آپ نے فرمایا، یہ وہ اطمینان کی چیز ہے، یہ وہ سکون ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی برکت سے اتاری ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے کو ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنۃ والحسنۃ بعشر امثالها لا اقول الف لام میم حرف ولكن الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ جامع الترمذی کتاب فضائل القرآن حدیث نمبر 2910۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کی کتاب میں سے کچھ پڑھے، کوئی حرف پڑھے، تو اس کو ہر حرف پڑھنے پر 1 نیکی ملتی ہے اور 1 نیکی 10 نیکی کے برابر ہے، یعنی ہر حرف پر 10 نیکی ملتی ہے۔ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ گویا کہ جس نے الف لام میم پڑھا، یہ تینوں حروف قرآن پاک کے اندر ایک ساتھ لکھے جاتے ہیں۔ تو اگر کوئی شخص الف لام میم پڑھتا ہے تو اس کو 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ ناظرین کرام، قرآن پاک کی تلاوت، جو شخص قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دنیا میں 4 نعمتوں سے نوازتے ہیں۔ کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ الا نزلت علیہم السکینہ، مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندہ ومن بطأ بہ عملہ لم یسرع بہ نسبہ۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6853۔ اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ جو شخص قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 4 نعمتیں عطا فرماتے ہیں۔ نمبر 1، پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس پر سکینت نازل ہوتی ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرماتا ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ فرشتے اس کے احترام میں اور اس کی عزت میں آگے پیچھے کھڑے رہتے ہیں۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کا ذکر فرشتوں کے سامنے فخریہ طور پر کرتا ہے۔ لیکن اس حدیث میں جو اہم بات بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ من بطأ بہ عملہ لم یسرع بہ نسبہ، جس کو اس کے عمل نے پیچھے رکھا اس کا نسب اس کو آگے نہیں کر سکتا۔ یعنی حسب و نسب کوئی چیز نہیں ہے۔ جو شخص بھی نیک کام کرے گا، جو شخص بھی اچھا کام کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس کے عمل کا پورا پورا ثواب عطا فرمائے گا۔ ناظرین کرام، آج ہمارا حال کیا ہے کہ ہم نے اللہ کی اس کتاب کو چھوڑ رکھا ہے،
اللہ کی اس کتاب کی طرف ہم دھیان نہیں دیتے۔ بے شک ہم نے وہ حدیث پڑھی ہے اور آپ نے بھی وہ حدیث ضرور سنی ہوگی، اگر نہیں سنی تو سنیے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا قول ہے کہ اما ان نبیکم قال ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 817۔ کہ اے لوگو سن لو، بے شک اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ یہ قرآن ایسی کتاب ہے جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی بہت سی قوموں کو عزت دیتا ہے اور بہت سارے لوگ ذلیل ہوتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی عزت دیتا ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن کو پڑھتے ہیں، قرآن پر ایمان لاتے ہیں، قرآن پر عمل کرتے ہیں اور قرآن کی دعوت کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ اور جن لوگوں نے قرآن پاک کو نہیں پڑھا، اس پر ایمان نہیں لائے، اس پر عمل نہیں کیا اور اس کی دعوت نہیں دی، اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کو ذلیل کیا۔ کیوں مجھ کو شکایت ہو کسی غیر سے جھوٹی، کیوں مجھ کو شکایت ہو کسی غیر سے جھوٹی، خود اپنی ہی تقصیر سے قسمت میری پھوٹی۔ اللہ کی رسی تو نہ ٹوٹے گی نہ ٹوٹی، افسوس یہی ہے کہ ہمارے ہاتھ سے چھوٹی۔ ہم نے اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا ہے۔